السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کافی دور کے دور میں پیدا ہوئے اور قیامت قریب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہے، کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے۔ میں آ گیا، اب قیامت ہی آنے والی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں زندگی میں اس کا حساب دینا ہے۔ کسی کو حساب دینا ہے۔ حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ کس کو؟ اپنے عمل کا۔ ہم سمجھ رہے ہمارے کو دینا ہے؟ نہیں، حساب جو دینا ہے اللہ تعالی حساب جو لے گا وہ ایمان والوں سے لے گا۔ مثال کے طور پہ کام سمجھنے کے لیے، دو شخص ہیں، ایک کمپنی دو شخص کو آفر کری کام کا، دو شخصوں کو کام کا آفر کری۔ ایک جنے قبول کر لیے، ایک جنے قبول نہیں کر لیے۔ ایک جنے قبول کرے کام اور ایک جنے آفر کو قبول نہیں کرے۔ دن ہو گیا، دونوں شخص وہیں پر ہیں، تو کمپنی کا جو اونر ہے انہیں کس سے جو ہے سو دن بھر کے بارے میں سوال کرے گا؟ جو آفر کو قبول کرے۔ جو آفر کو قبول نہیں کرے اس سے پوچھتا نہیں پوچھتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں جب بھیجا ہم کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے پاس جو ہے سو اپنا آفر دیا کہ تم دنیا میں آئے ہو تو صرف ایک ہی چیز کرنا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پہ ایمان لاؤ اور میرے احکامات پہ عمل کرو، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ ہم تم کو، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں۔ ہم قبول کر لیے، پھر عمل کر رہے ہیں۔
کر رہے ہیں ہم عمل. ہم کمپنی کا آفر قبول کر لیے, بول دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کیا؟ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے. پھر کمپنی کیا کرتی؟ ڈٹرمنٹ کر دیتی, سسپینڈ کر نکال دیتی کمپنی, ختم. مگر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, اللہ کے پاس کیا ہے؟ صرف جہنم ہے. ہم جب آفر کو قبول کریں تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم جیسے اس کے آفر کے اوپر عمل کرنا, کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن پہ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ بھی جیسے عمل کو آفر دیا, آفر دینے والا یہ رولز ہے, یہ چیز پہ عمل کرو تو تم کو جیسے جنت دے دو, نہیں تو نہیں. ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے, اس سے ہٹے دوسرا کچھ کام ہی نہیں. خالی اللہ کی عبادت کرنا بولے تو کیسا ہے؟ کھانا کھانا بھی ہے, کھانا کھائے تو ضرورت بھی آتی, دوسرے اور کئی دنیا کے جیسے مسائل ہیں, کاروبار ہے, تجارت ہے, بھوک, یہ پیٹ کے واسطے محنت کر رہے پوری. اللہ تعالیٰ بھر ہمیں اس کے واسطے پیدائش نہیں کرا. پھر اللہ بھر ہمیں انسان کو جو پیدا کرا صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کرا, اس سے ہٹ کے میرے دوسرا کچھ مقصد ہی نہیں ہے, انسان کا کامش نہیں ہے. پھر ہم ہر آن اللہ کی عبادت کرنا ہے ہمارے کو, کیسا کرنا؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کریں, اس چیز پر اپنے اصحاب کو بتا دیے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتا دیے, صحابہ کرام اس پہ عمل کریں, چلے گئے. انہوں جس کو بتائے انہوں عمل کرے, انہوں بھی چلے گئے. ہم آج جیسے دنیا کو جیسے مقصد بنا لی, اللہ کو چھوڑ دی. شیطان ہمارے کو کیا کرا؟ دین سے دور کر دیا. شیطان ہمارے کو دین سے دور کر دیا, اللہ والوں سے دور کر دیا. یعنی جہاں سے ہم کو دین ملتا ہے وہاں سے ہمارے کو ہٹا دیا, ہٹا کے عمل میں لگا دیا. کمپنی کا آفر قبول کرے تو جب کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا, کمپنی کا آفر قبول نہیں کرے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن پہ عمل کرے تو فائدہ ہوتا. کمپنی تو کرتی جو کرتا کر لے, میرے کو کیا ہے, میرا آفر ہی قبول نہیں کرا. مثال سمجھ نہیں گیا اس میں. ایک شخص ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا, اس پہ ایمان نہیں لایا. مگر جب انہیں دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے, ارے بہترین عمل کر رہے لوگ, نماز پڑھنا شروع کرا, زندگی بھر نماز پڑھتے رہا, جنت میں جاتا, اللہ راضی ہوتا اس سے نہیں ہوتا. کئی کو اللہ کے آفر کچھ قبول نہیں کرا, اللہ ورا لا الہ الا اللہ. ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھے, لا الہ الا اللہ کو سمجھ جاتے تو پھر ہماری زندگی جو ہے سب عبادت ہو جاتی, ہمارا ہر عمل عبادت ہو جاتا. ہر عمل, کھانا کھانا عبادت ہو جاتا, کاروبار کرنا عبادت ہو جاتا, نوکری کرنا عبادت ہو جاتا. ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتے. اب لا الہ الا اللہ کو سمجھنا, لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے وہ دین سے آتا. دین کی فہم حاصل کرے تو لا الہ الا اللہ کا علم آتا.
دین کا علم حاصل نہیں کرے تو لا الہ الا اللہ کا علم نہیں آتا. شیطان ہمارے کو دھوکے میں ڈال دیا. کیا کرا؟ ارے ان لوگوں کے چکر میں نہیں جانا بھائی, اللہ جیسے ایسی چھ دو چیزیں کرا. ایک اللہ والوں کے اولیاء اکرام کی زندگی کے ان کے ذاتی عمل, ان کا ذاتی عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتے تھے, وہ عمل ہمارے کو بتا کے ان سے دور, اللہ والوں سے دور کر. ارے یہ عمل ہم نہیں کر سکتے بھائی, یہ ان کا ہی کام تھا بھائی, یہ اللہ والوں کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ اللہ والوں کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے, دور کر دیا. کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا بھائی. 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا, حق حلال کا کما لینا, رمضان کے روزے رکھنا, اللہ نے پیسے دیا تو زکات دے دینا, حج کر لینا, بس ختم. اللہ تعالی یہ عمل کرے تو جنت دیتا ہوں بول کے وعدہ ہی نہیں کرا. خالی یہ عمل کرے تو جنت دیتا ہوں بول کے وعدہ ہی نہیں کرا. ہم لا الہ الا اللہ میں کیا ایمان لے نہیں معلوم ہمارے. ہم دعویٰ کر رہے لا الہ الا اللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. لا الہ الا اللہ ہم ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر کیا ایمان لائے؟ ایمان لا لیے, ٹھیک ہے, پھر ایمان لاؤ بولو اللہ. میں نے بولو, اللہ تعالیٰ خود بولا قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. کیسا ایمان لانا؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, اللہ برا ایمان والے ہیں نا, ٹھیک ہے, پھر لاؤ ایمان. تم ایمان والے نہیں ہیں, کہیں کو نہیں ہے, میں نے بولو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہمارے راستے مثل راہ ہے. ان کا ہر عمل ہمارے لیے عمل کرنے کے, اس میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے, ایسی کوئی جگہ نہیں چھوٹی جہاں پہ جو ہے وہ عمل کر کے بتا کے نہیں گئے. کچھ گاؤں کے لوگ آئے, بدھوی بولتے ہیں, کچھ گاؤں کے لوگ آئے, آ کے کیا کرے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہے, آخر دو جانوں کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہے, اسلام قبول کر لیے, ایمان لا لیے, اور اعمال صالح جو بھی احکامات اللہ کے تھے وہ معلوم کریں, چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے, آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے, مگر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے نصرتوں کا, وہ نصرت ہمارے کو نہیں ملی, وہ مدد اللہ کی ہم کو نہیں مل رہی. جب یہ شکوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرے, صحابہ اکرام, صحابی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی میں ایک بار دیکھا اور ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا, تو ان کے درجے تک قیامت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ مقام ہے ان کا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, قالت الاعراب آمنا, وہ اعرابی بدوی گاؤں والے کہتے ہیں کہ ایمان لائے, قل لم تؤمنوا, کہہ دیجئے کہ ہرگز, وقولوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ہاں اتنا بولو مان لیے, ایمان نہیں لائے, ایمان نہیں لائے, اتنا بولو مان. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ان کے قلوب میں, ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا,
اللہ تعالیٰ تو انکار کر دے رہا، کئی کو انکار کر رہا. اس کی وجہ آگے بتا رہا اگلی آیت میں. انما المؤمنون انما المؤمنون ان الذين يؤمنون بالله، تحقیق کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ان الذين يؤمنون بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آگے ایمان والے کی نشانی بتا رہا. ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ ہمارے دعوے کی نفی کر دے رہا. اللہ کیا بولا؟ تحقیق کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ثم لم يرتابوا، پھر شک نہیں کرتے. اب ہم دیکھ لو ہمارا کیا حال ہے. ہم بولے اللہ کو رب ہے، اللہ ہمارا کیا ہے؟ رب ہے، ہمارا دعویٰ ہے. پھر شک ہے ہمارے. کیا شک ہے؟ اللہ پالتا نہیں پالتا. ہم یہ اگر کام نہیں کرے تو کیسا؟ کام تو کرنے پڑے گا. کہاں گیا ایمان؟ ہمارا دعویٰ کہاں گیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ انکار کر دیا، رد کر دیا ہمارے ایمان کو. ثم لم يرتابوا، تحقیق کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے اللہ پر اور اس کے رسول پر ثم لم يرتابوا، پھر ان کو شک نہیں کرتے. شک کیا ہے؟ یقین کی ضد ہے. ایمان کیا ہے؟ یقین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے؟ الایمان هو الیقین. ایمان یقینی ہے اور کچھ بھی نہیں. ایمان کیا ہے؟ یقین ہے. شک کیا ہے؟ یقین کی ضد ہے. جہاں پہ شک ہے وہاں پہ یقین نہیں رہتا، اور جہاں یقین رہتا وہاں شک نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ بتا دے رہا. تب ہمارا یقین کس پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ ہے. اللہ مالک ہے، اب ایمان لائے. ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ایمان لائے. کیسا ایمان ہے؟ خالی مالک ہے بول کے بول دیے. ہم اللہ کے مالک ہونے پر ایمان لا رہے مگر یقین نہیں کرے، زبان سے بولے. کئی کو مثال سمجھنے گیا سے دیکھ لو. جانور، گائے ہے، بلی ہے، کتا ہے، کون سے بھی ایک جانور رکھو، خریدو، پالو. اس میں جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کس کو آواز دیتی ہے؟ گائے ہو یا پھر بلی ہو، کتا ہو، کوئی بھی ہو. اس کی اگر ہم پرورش کر رہے، اس کو ضروریات کے ہم پورا کر رہے، جب اس کو کچھ اس چیز کی ضرورت ہوتی تو کیا کرتا ہوں جانور ہو؟ کس کو آواز دیتا؟ مالک کو آواز دیتا. ہم کبھی اپنے مالک کو آواز دیے ہماری ضرورت کے وقت؟ سب میں کر لے رہا ہوں، سب میں کر لے رہا ہوں، اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اللہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشی. ہم اللہ کو ظالم بنا دے رہے. محنت ہم کرنا، صبح اٹھنا، باہر جانا، محنت مزدوری کرنا، کر کے پیسہ کما کے لے کے آنا تو گھر میں جیسے خود کھا سکتے، بیوی بچوں کو کھلا سکتے. اللہ کا بابا نماز نہیں پڑھے تو اللہ دوزخ میں ڈالتا ہوں. روزہ نہیں رکھے اللہ دوزخ میں ڈالتا ہوں. زکات نہیں دیے، مال کا جو ہے ازدا بنا کے قیامت کے دن تمہارے کو جو ہے نکل جاتے تھے. حج نہیں کرے تو سزا دیتا ہوں.
اللہ تو ظالم ہو گیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعویٰ کریں گے ہم ایمان لائے. کیسا ایمان لائے پھر ہم؟ نہ اللہ کو مالک جان رہی، نہ اللہ کو رب دیکھ رہی. جس مقصد کے لیے ہم آئے وہ مقصد کچھ چھوڑ رہے. یہ چیزوں کی کمی، یہ چیزوں کی وجہ سے کئی کو ہمارے کو ہو رہی ہے. یہ چیز کیوں ہو رہا؟ علم کی کمی کی وجہ سے. جو دین کا علم ہے وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. وہ علم اگر ہم حاصل کر لیے تو ہم کاروبار بھی کرو، نوکری بھی کرو، پتھر پھوڑو، آٹو چلاؤ، رکشا چلاؤ، جو کام کرتے کرو. مگر جب ہم جو ہے سو اللہ کو مالک بولتے، اللہ کو رب بولتے، صرف یہ ہے علم آ جانا. علم آیا تو کیا ہوتا؟ نظر دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا، عمل وہی رہتا، نظریہ بدل جاتا. نظریہ بدل گیا سب ختم ہو. علم آیا یقین پیدا ہوتا. کیونکہ جب تک علم نہیں آیا کسی بھی چیز کی جیسے ہم تحقیق نہیں کر سکتے، نہ کسی چیز کی ہم تصدیق کر سکتے. مثال سمجھنے کے ایسے ایک بوتل ہے، بوتل میں پٹرول ہے، بوتل میں پٹرول ہے. وہ پٹرول کی ہم کو تصدیق کرنا ہے کہ وہ بوتل میں پٹرول ہے تو ہمارے کو کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی؟ کس چیز کی ہم کو ضرورت پڑتی کہ ہم کو یہ بولنا ہے کہ وہ بوتل میں پٹرول ہے؟ پٹرول کا علم ہونا ہمارے کو، پٹرول کا علم ہونا. اگر پٹرول کا علم نہیں ہے تو ہم نہیں بول سکتے کہ اس میں پٹرول ہے. اگر کوئی آگے بول دیا نہیں بھائی اس میں تھنر ہے تو ہم کو بھی یہ بولنا پڑتا ہاں بھائی اس میں تھنر ہے. کوئی آگے بول دیا اس میں اسپرٹ ہے، پریشان، ارے اسپرٹ ہے، تھنر ہے، پٹرول ہے. پٹرول کی جو ہے سو تصدیق کرنا ہے تو پٹرول کا علم ہونا. بغیر پٹرول کے علم کے ہم نہیں بول سکتے. تصدیق نہیں کر سکتے، یقین نہیں آتا ہمارے کو. ہم اللہ مالک، اللہ کو مالک بول رہے ہیں، اللہ کو رب بول رہے ہیں، تو پھر اللہ کے مالک ہونے کا علم ہونا، اللہ کے رب کا علم ہونا. اللہ رب ہے تو کیسا ہے؟ جب تک نہیں بول سکتے ہم اللہ رب ہے، جتنا بول لو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. نہ خود یقین سے بول سکتے، نہ سامنے والے کو یقین دلا سکتے کہ اللہ میرا رب ہے بول کے. کب بول سکتے؟ علم آنا، دیکھنا، یقین ہونا. علم آیا تو یقین آتا. جب تک علم نہیں آیا یقین نہیں آتا. جب تک کسی چیز کا علم نہیں آیا یقین آتا ہی نہیں ہمارے کو. دنیا میں بھی دیکھ لو، علم بولے تو جاننا. جب تک ہم کسی چیز کو جانے نہیں یقین نہیں آتا. چھوٹی مثال سمجھنے کے واسطے، ایک صاحب تعریف کر دیے ہوٹل کی چائے اچھی ہے. کوئی تعریف کر دی ہوٹل کی چائے، فلاں ہوٹل کی چائے اچھی ہے. اب یہاں پہ کون سی ہے؟ یہاں پہ نئی ہوٹل فلک ہوٹل کی چائے اچھی ہے بولتے بولتی. تو کیا ہوتا؟ میں بولا فلک ہوٹل کی چائے کی اچھی ہے تو آپ یقین کر لیتے. کیا کرتے؟ جاتے، چائے لیتے، پیتے، اس کے بعد یقین کرتے ہاں بھائی فلک ہوٹل کی چائے
اچھی ہے. فلاں ہوٹل کی چائے اچھی ہے بول کے کئی کو تصدیق کرے آپ, کئی کو تصدیق کرے, کیسا تصدیق کرے؟ آپ کو چائے کا علم ہے, چائے کا ٹیسٹ معلوم ہے کیسا رہتا, چائے کیسا بنتی, اس کا پورا علم ہے آپ کو, تو آپ جو ہے سو چائے اچھی ہے بول کے تصدیق کریں. اللہ مالک ہے, بول دیے, سن لیے, بول رہے ہیں اللہ مالک ہے, تصدیق کرے اللہ کی مالک ہونے کا, جانے اللہ مالک ہے کیسا ہے, نہیں جانے, پھر کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان کو قبول کرے گا؟ صحابہ کے ایمان کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ, ایمان نہیں لائے بولا. پھر ہم تو اتنے دنوں کے بعد ہے, قیامت قریب ہے, جتنے چھوٹے چھوٹے نشانیاں جو ہے سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے قیامت کے وہ ہو گئے. اب خالی قیامت بڑے بڑے نشانیاں جو ہے سو ہونا ہے, بڑے بڑے نشانیاں جو ہے سو ظہور ہونا ہے, چھوٹے نشانیاں تقریباً ہو گئے. قیامت قریب ہے. پھر ایمان لائے کامیاب ہے, جو ایمان نہیں لائے ناکام. ایمان کا وزن کتنا ہے؟ ایک حدیث سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کا وزن اللہ کے پاس کتنا ہے. حشر کے میدان میں میزان پر ایک بندہ پیش ہوگا, اس کے نام اعمال میزان پر جب رکھے جائیں گے, نیکیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں رہے گا, خالی. نیکیوں کے پلڑے میں خالی, کچھ بھی نہیں. گناہوں کے پلڑے میں گناہوں کا پلڑا, گناہوں کے پلڑے میں اس کی کتابیں ڈالی جائیں گی, اور اس کی گناہوں کی کتابیں کیسے رہیں گی؟ زمین سے آسمان تک, یعنی اتنی جیسے چوڑائی, ایسے کئی کتابیں گناہوں کے پلڑے میں ڈالی. تو کیا ہوتا؟ گناہوں کا پلڑا جھک جاتا, نیکیوں کا پلڑا اٹھ جاتا, بندہ ختم. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ بندے تو پریشان کیوں ہے, بندے تو پریشان کیوں ہے؟ بندہ پریشان ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں بولے گا یا اللہ میرے نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے, گناہ جیسے پورے گناہ بھرے ہوئے ہیں, زمین سے آسمان تک جیسے کتاب بھری ہوئی ہے گناہوں کی, میرے گناہوں کا پلڑا جھکے ہوا ہے. لازمی بات ہے میں جو ہے کیا ہوں گا, میرا حشر دوزخ سامنے ہے دیکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ بولے گا بندے تو پریشان کیوں ہو رہا, بندے تو پریشان کیوں ہو رہا, تیری ایک نیکی میرے پاس ہے, تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. ایک نیکی سے کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھے گا تو اس کو پرچی دیو, پرچی دی. اللہ تعالیٰ بولے گا اس کو پلڑے میں ڈالو, نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. بندہ پریشان ہو جائے گا, تعجب کرے گا کہ اللہ یہ کیا, تو بھی ایسی کیا نیکی کرا, میں ایسی کیا نیکی کرا جو اتنی وزندار ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ بندے کھول کے دیکھ پرچی کیا لکھے ہوا ہے. تو پرچی کھول کے دیکھیں گا تو اس میں رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ پریشان, یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ اے بندے تو نے زندگی میں صدقے دل سے ایک بار ہمارے پہ ایمان لایا تھا, اس کلمے پہ صدقے دل سے ایمان لایا تھا, جان کے بولا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا یہ اثر. بغیر جانے کے بولے تو نہیں, جان کے بولا, سچ کے ساتھ, سچائی کے ساتھ تو ایمان لایا تھا اس پہ. تو جو ایک ختم ایمان لا لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. ایمان لا لیے تو
اللہ ہمارا دوست بن جاتا، کفیل و کارساز ہو جاتا، ہم کو گناہوں پہ جانے نہیں دیتا، وہاں سے نکال کے پھر نیکی کی طرف لے کے آتا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، اندھیروں سے، گناہوں سے، نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایمان لانا۔ ہم ایمان لا لیے، اللہ تعالیٰ ہماری کو جیسے نا گناہوں سے بچاتا ہے، شیطان سے بچا کے ہدایت کی طرف لے کے آتا، نیک اعمال کی طرف ہماری جیسے آسانی کرتا، ہماری مدد کرتا، ہم نیک عمل، تاکہ کل حشر کے دن یہ کوئی یہ نہیں بولنا کہ ارے انہیں کہ ایسا تھا، ایسا نہیں۔ اللہ وعدہ کرے ہوا ہے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہوں، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے آتا ہوں، برے اعمال سے نیک عمل کی طرف لے کے آتا ہوں، برائی کرنے نہیں دیتا ہوں، بچاتا ہوں، نیک عمل کراتا ہوں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ ہم ایمان کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری۔ اگر کوئی عمل کر رہی بہت اچھی بات ہے، انکار نہیں، مگر بغیر ایمان کے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بشارتیں دیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کو نہیں رکھا، خالی ایمان کی بات نہیں کرا۔ بشارت دیا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اور کیا بولو ہمارا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، اس کی بہت بڑی تشریح ہے، تھوڑا سا خالی ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ انسان پورے خسارے میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ میں ہیں، الگ نہیں ہے۔ خالی عمل صالح کریں گے، ایمان نہیں لیں گے، قابل قبول نہیں۔ ایمان لا لیے مگر عمل صالح نہیں کر رہے تو بھی قبول نہیں۔ ہمارے ایمان لانے کے بعد عمل صالح ضروری ہے۔ تو پھر ہمارے عمل صالح نہیں کریں گے، ہم ایمان لا لے تو بس ہے بولیں گے، اللہ بولیں گا نہیں۔ عمل صالح، ایمان والے کیسے تمہیں عمل کرو بولا؟ ایمان والے کو تو بولا میں، نماز کس کو پڑھو بولا اللہ؟ ایمان والے کو۔ روزہ کس کو رکھو بولا؟ ایمان والے کو۔ زکات کس کو دیو بولا؟ ایمان والے کو۔ حج کس کو کرو بولا؟ ایمان والے کو۔ اچھے عمل کس کو کرو بولا؟ ایمان والے کو۔ برائی سے کس کو بچو بولا؟ ایمان والے کو۔ پھر عمل صالح نہیں کرے گا، ایمان لانے کا جیسے مقصد بیکار ہوگا نا، کیا فائدہ ایمان لگے؟ جو جان نہیں ہوتا، خالی ایمان لا لیا تو بھی نہیں ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ خالی عمل صالح کرے تو بھی اللہ کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ میں تو کو بولا کہ نہیں عمل کرو بول کے، میں تو ایمان والے کو بولا تھا۔ تو یہ ہم کو جو ایمان لانا ہے، وہ جو ایمان آتا ہے وہ دین کے علم سے آتا ہے۔ علم دین جب تک ہم حاصل نہیں کریں، علم دین کو ہم جب تک نہیں سمجھے، ایمان نہیں آتا۔ ہم لاکھ دعویٰ کر لیں، میں خالی اتنا ہی بولتا ہوں اللہ مالک ہے تو کیسا ہے ثابت کرو۔ جس کے پاس دین کا علم ہے انہیں ثابت کر سکتا اللہ مالک ہے، جس کے پاس نہیں ہے انہیں ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے مالک ہونے کا ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے۔ اللہ مالک ہے بول کے قرآن سے ثابت کر دیں گا، مگر کیسا مالک ہے ثابت نہیں کر سکتا۔ وہی ثابت کر سکتا جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، دین کا علم حاصل کرے، دین کو سمجھے، انہیں بتا سکتا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے۔
جب جان لیں گے اللہ مالک ہے، بس ایمان والے ہو کامیاب ہو جاتے. اللہ مالک ہے بول کے دیکھیں گے تو ساتھ میں اللہ کی ربوبیت کو بھی دیکھیں گے، اللہ کی رحمانیت کو دیکھیں گے، اللہ کی خالقیت کو دیکھیں گے. پہلے اللہ مالک ہے دیکھنا ہے ہمارے، اللہ مالک ہے جو دیکھنا ہے. اس کے واسطے دین سمجھنا، دین کو جاننا، دین کو سمجھے تو اس وقت سمجھ نہیں آتا، نہیں تو نہیں آتا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.